بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت میں جو ان کا ایک نظام تھا، ان کا مالیاتی نظام یعنی اکنامک سسٹم کیسا تھا، معاشی نظام کیسا تھا، پھر اسی طرح سے کچھ فتوحات کے بارے میں ایک اوور ویو ہم ان کی خلافت کا پڑھیں گے، اور یہ ہم پڑھیں گے ابتدائی 6 سال کا، کیونکہ آخری جو 6 سال ہیں وہ ان کے اسی شورش میں، اور جو ایک بڑا ہی آکورڈ اور پینفل ایک پارٹ ہے ہسٹری کا، اسلامک ہسٹری کا، پھر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو ان کے قوانین تھے اس میں ہم نے ایک چیز جو مجھے بہت کھل کے سامنے آئی عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ ہم نے عموماً ان کو سمجھا ہے کہ بہت ہی لینینٹ، بہت ہی نرم، اور ایسے تھے کہ شاید کسی چیز پر بھی انہوں نے کبھی فرم سٹینڈ نہیں لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے سزائیں بھی نافذ کروائی ہیں، انہوں نے کوڑے بھی لگوائے ہیں، انہوں نے قصاص بھی کیا ہے، اور بہت ایک نا دیر اینڈ دین فیصلہ کرنے والے حکمران تھے۔ ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی یہ سمجھ آ جاتی تھی کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، جس کو کہ ہم سب سے زیادہ پڑھیں گے جب ہم ان کو دیکھیں گے، کہ جب حذیفہ بن یمان آذربائیجان سے اور آرمینیا سے آ کر ان کو قرآن کی جو قرات کا اختلاف ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی کرنے کا کام ہے، اور پھر انہوں نے اس وقت جس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کروایا وہ بڑا ریمارکیبل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لیڈر کی جو ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ تھنگس فرسٹ۔ اب اس وقت کئی جگہوں پر محاذ کھلے ہوئے ہیں، کہاں کہاں تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچی ہوئی ہیں، کہاں کہاں مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھیں، ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ ہے کرنے کا کام اس وقت۔ جنگیں لڑنے اور فتوحات سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے قرآن کی اس وقت یہ جو حفاظت ہے۔ اور وہ واپس آئے ہیں، وہیں سے محاذ کو چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ گھر بھی نہیں گئے، وہ سیدھے مسجد نبوی میں آئے ہیں اور کہا ہے کہ امیر المومنین مسلمانوں کی خبر لیجیے۔ اور انہوں نے فوراً اس بات کی اہمیت کو سمجھا اور اس ساری چیز کو انہوں نے وہ ایگزیکیوٹ کروایا۔ بہت ریمارکیبل ان کے کارنامے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلا بحری بیڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کریڈٹ میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ویژنری جو ہیں ان کی شرح صدر نہ ہوئی، اور وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان سے بھی کام لیا ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ والا روب جو پرسنالٹی اور شخصیت کی ایک ہیبت تھی وہ ان میں نہیں۔ بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی ٹانگیں کانپتی تھیں عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اٹھ کے، اور اسی لیے پھر آخری 6 سال جو ہیں وہ آہستہ آہستہ، اور یہ ایک نیچرل بھی بات ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جو کچھ ہوا وہ بہت پینفل تھا، لیکن یہ ایک نیچرل بھی چیز ہوتی ہے کہ جب ایک چیز اپنے عروج کو پہنچتی ہے، اور خاص طور پر اسلام کا پھیلاؤ اتنا میریکولس اور اتنا زیادہ تیزی سے ہوا ان ادوار میں کہ ہر کوئی اس لیول آف ایمان والا تو نہیں تھا۔ پھر کچھ لوگ تھے جو حسد کی وجہ سے اٹھے، کچھ لوگ تھے جو جینوئنلی افواہوں پر انہوں نے بلیو کر لیا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ جاہ اور خلافت اور حشمت کی جو ایک وہ طلب ہوتی ہے انسان کے اندر کہ جو ان کے پاس ہے وہ مجھے ملے، تو اس کی بھی یہ ڈفرینٹ وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے پھر وہ ایک اینڈ ہوا۔ بہرحال جس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وہ تھا طریقہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو پالیسیز ہیں ان کو برقرار رکھا، تو اسی طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ جب برسر اقتدار آئے تو جو شعبہ مالیات ہے یعنی منی ہینڈلنگ ساری، اب اتنے غنائم آ رہے ہیں، ان کا خمس آ رہا ہے، 5واں حصہ آ رہا ہے، پھر اسی طرح سے جزیہ آ رہا ہے، بہت مال اب اکٹھا ہو رہا تھا، تو اس کی باقاعدہ جو پالیسی تھی کہ کس طرح سے مال کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے عوام الناس میں، تو اس پالیسی میں بائی اینڈ لارج تو کوئی تبدیلی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی،
لیکن مسلمانوں کو مال جمع کرنے، مکانات پختہ بنانے، اور پھر جو پوری جو ایک سلطنت امپائر تھی اسلام کی، اس میں جو کھلی زمینیں تھیں ان کی ملکیت لینے کی بھی اجازت دے دی. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لیے قدرے آسان تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو زیادہ ایک اسٹرکٹنس تھی وہ یہاں پر اتنی نظر نہیں آتی تھی. پیج 246 پر آپ دیکھیے کہ ایک فتح میں، یہاں پہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو فتوحات ہیں ان میں کتنا کتنا مال ہاتھ آتا تھا، کہ ایک فتح میں حاصل ہونے والی غنیمت کی مالیت اور بیت المال کا حصہ کتنا بنا کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب افریقیہ میں ان کی سپہ سالاری میں جہاد ہوا تو انہوں نے فتح کے بعد مال غنیمت سے خمس نکالا، 5واں حصہ نکالا، اور باقی ماندہ مال جو ہے وہ فوج میں تقسیم کیا. ہر شہ سوار کو 3000 دینار گولڈ کوئنز، اور یہ وہ گولڈ ہوتا تھا کہ جس کو آج آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی 18 کیرٹ ہے تو کوئی کیسے، جس کو آپ نا ایک عام زبان میں کہتے ہیں پاسا سونا، جو کہ بالکل پیور ہے، اس کے اندر اتنی سی بھی ملاوٹ نہیں ہے. یہ وہ والے دینار ہوا کرتے تھے. اور پیدل کو 1000 دینار ملے. اور لشکر کا ایک سپاہی، آپ ذرا آرگنائزیشن دیکھیے اور آنیسٹی کا لیول بھی دیکھیے کہ ایک سپاہی جو ہے وہ فوت ہوا تو اس کے حصے کا 1000 دینار اس کے گھر والوں کو ادا کیا گیا، اس کو پہنچایا گیا اس کے ورثاء کو. اور اس وقت اس لشکر کی تعداد 20,000 تھی. 20,000 لوگ تھے جن میں خمس دیا گیا، تو اتنا زیادہ پھر بھی سب کو ملا. تو یہ مسلمانوں کی امیر ہونے کا، خوشحال ہونے کا زمانہ ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال بحیثیت خلیفہ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے. آپ قریش کے سب سے زیادہ مالدار اور کامیاب ترین تاجر تھے. گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں پر اپنا ذاتی مال ہی خرچ کیا کرتے تھے. بیت المال میں جو مال جمع ہوتا تھا اس میں ایک اسٹیٹ کے اوپر جو ایک آتا ہے نا بوجھ کسی کو، یعنی جو حج کے انتظامات ہیں جیسے مکہ کے انتظامات، تو وہ بیت المال سے ہی کرواتے تھے. اور کعبہ کا جو غلاف ہے وہ مصر میں تیار ہوتا تھا. اب جو ہے دنیا جو ہے وہ انٹرنیشنل ہو گئی ہے نا، اسلامک ورلڈ، تو کعبہ کا غلاف مصر سے تیار ہو کے آتا تھا. پھر آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المال سے مسجد نبوی کی اثر نو تعمیر بھی ہوئی. مدینہ کی آبادی میں بڑا زبردست اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور فتوحات کی کثرت کی وجہ سے مسجد نبوی کی موجودہ عمارت اب ناکافی ہو گئی تھی لوگوں کے لیے. خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن تو بہت ہی زیادہ رش ہو جاتا تھا اور لوگ اس میں سماتے ہی نہ تھے. تو لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے مسجد میں توسیع کا مطالبہ کیا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ تھا کہ اصحاب الرائے سے، اپنی شورا سے مشورہ کیا کرتے، تو سب نے موجودہ مسجد نبوی کو شہید کر کے اس کو وسیع کرنے کا مشورہ دیا. تو آپ رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی، ممبر پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں میں نے مسجد نبوی کو شہید کر کے اس کی توسیع کرنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ شاہد ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من بنا مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. سبحان اللہ، جس نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے گا. مجھ سے پہلے میرے پیش رو اور امام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس میں اضافہ کیا تھا. ان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. میں نے صحابہ میں سے اصحاب الرائے سے بھی مشورہ کیا ہے، وہ سب اس کی توسیع کے حق میں ہیں. تو لوگوں نے اس منصوبے کی بڑی تعریف کی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں بھی کیں، اور اگلے ہی روز آپ نے کاریگروں کو بلایا اور اپنی نگرانی میں اس منصوبے پر کام کا آغاز کرایا. اسی طرح سے بیت المال ہی سے مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ والی مسجد کی بھی توسیع کی گئی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خانہ کعبہ اپنی بنیادوں پر قائم تھا. اس کے ارد گرد ایک تنگ سا صحن تھا اور اس میں لوگ نماز پڑھتے تھے.
اور یہ مسجد حرام جو ہے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طرح رہی. ان کے پاس 2 ہی سال تھے ان کی خلافت کے، اور اس میں بھی وہ ردہ کی جنگیں اور مانعین زکوٰۃ اور وہ جو نبوت کے مدعین ہیں جھوٹے، تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اس میں آپ کو کوئی بہت اس طرح کے جو معاشرتی جو کام ہے نا وہ نہیں ملتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے توسیع کروائی تھی اور مسجد حرام سے ارد گرد کے ملحقہ جو مکانات ہیں ان کو خرید کر مسجد حرام میں شامل کر دیا تھا، اور اس کے ارد گرد ایک چھوٹی سی دیوار بھی بنا دی تھی اور مسجد حرام میں روشنی کا انتظام بھی کیا تھا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں فتوحات بڑھی اور لوگ جوق در جوق آتے تھے تو مسجد پھر تنگ پڑ گئی. تو عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر ہی چلتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت اب جو اس ایکسٹینشن کے بعد ملحقہ مکانات تھے انہیں بھی گرایا اور مسجد میں شامل کر دیا. ابھی ریسنٹلی عمرے پر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک مسجد نبوی کی توسیع کا پورا ایک ایگزیبیشن ہے کہ اس کو ایونچولی کہاں تک لے جانا ہے. تو یہ جو ساری لائن ہے نا جہاں پہ وہ موبن پیک اور وہ سارے گرنے ہیں، وہ سب گرا دینے ہیں انہوں نے، ان کو پیچھے لے جانا ہے اور ادھر تک مسجد نبوی کا صحن جو ہے وہ انہوں نے بنانا ہے. تو اسی طرح جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے ارد گرد دیوار بنوائی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ایک 4 دیواری بنوائی جو ایک آدمی کے قد سے زیادہ اونچی نہیں تھی. پھر فتوحات میں ہم پڑھیں گے، لیکن بہرحال پہلے اسلامی بحری بیڑا شپ جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی میں بنا تھا، اور اس کی جو رقم ہے وہ بھی بیت المال ہی سے ادا ہوئی تھی. پھر بیت المال سے کنووں کی کھدوائی بھی آپ رضی اللہ عنہ نے کروائی، یعنی کمیونٹی سروس کے جو کام ہے نا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیت المال میں ہوا کرتا تھا نا سارا خمس کا بھی اور خراج کا اور جزیے کا سارا مال، تو وہ یہاں خرچ ہوا کرتا تھا. کچھ تھوڑے سے ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عدالتی نظام ہے اور آپ کے جو اجتہادات ہیں پیج 278 سے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد. ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ بن عمر نے واپسی میں انہی دنوں میں ابو لولو فیروز جس نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو، اس کی بیٹی کو قتل کیا. پھر جفینہ نامی ایک نصرانی کو بھی قتل کیا، اور تستر کے حاکم ہرمزان جو کہ ایک ایرانی تھا اس کو بھی قتل کر دیا عبید اللہ بن عمر نے. اور ان دونوں کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ میں مشہور ہو گیا تھا کہ انہی دونوں نے ابو لولو کو اکسایا تھا کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دے. ابھی تک عمر رضی اللہ عنہ کی وفات نہیں ہوئی تھی کہ عبید اللہ بن عمر نے یہ وارداتیں کر ڈالی، یعنی انہی 3 دنوں میں ہو گئی. اب قتل کا یہ مقدمہ عمر رضی اللہ عنہ ہی کے سامنے پیش کیا گیا. آپ کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے کہ کس طرح خلافت کے سارے معاملات ساتھ ساتھ چلائے جا رہے ہیں. بیٹے نے قتل کر دیا، مقدمہ پیش ہو گیا، اور انہوں نے حکم دیا کہ عبید اللہ کو فوراً قید کر دیا جائے اور بعد میں جو بھی خلیفہ آئے وہ اس مقدمے کا فیصلہ کرے گا. اب خلافت کا بوجھ اٹھاتے ہی عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے پہلے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مقدمہ پیش ہوا. علی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ انہیں بطور قصاص قتل کرنا ہی عدل ہوگا. بعض مہاجرین کی رائے تھی کہ کل ان کے والد شہید ہوئے ہیں، آج انہیں قتل کر دیا جائے تو یہ مناسب نہیں. تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین یہ آپ کے دور خلافت کا واقعہ نہیں ہے، لہٰذا آپ اسے چھوڑ دیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور مقتولین کا خون بہا اپنے ذاتی مال سے ادا کر دیا. ٹھیک ہے، خود مدعی بن گئے، ٹھیک ہے، اور اپنے ذاتی مال سے ادا کر دیا مقتولین کا خون بہا. اور اسی میں انہوں نے بہتری محسوس کی کہ عبید اللہ کو رہا کر دیا جائے، اور خون بہا جو ادا کیا وہ بیت المال میں جمع کروا دیا. اب یہاں پر تھوڑی سی ہم یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے
کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ہرمزان کے ورثاء کو اپنی جیب سے دیت ادا کی تھی، اس لیے کہ تمام صحابہ سمجھتے تھے کہ ہرمزان کے ورثاء کو قصاص کا حق حاصل ہے، کیونکہ یہ لوگ اب مسلمان تو ہو چکے ہوئے تھے۔ جو ہرمزان کا بیٹا ہے نا، قمازبان اس کا نام آتا ہے، اس نے معاف کر دیا تھا عبید اللہ بن عمر کو، اور وہ خود ایک اپنا واقعہ سناتا ہے، قمازبان کے طرف منسوب کر کے یہ واقعہ آتا ہے، طبری نے اس کو روایت کیا ہے کہ اجمی لوگ مدینہ منورہ میں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے، یعنی ایران فتح ہو چکا تھا نا، اور بہت سے ایرانی کو غلام بن کے پھر بعد میں آزاد ہو کر یہ مدینہ میں ہوتے تھے، اور پھر ایک جیسے ہوتا ہے نا وہ برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، تو وہ ایک دوسرے کو ملتے رہتے تھے ایک ان کی آپس میں۔ اور ابو لولو فیروز بھی ایرانی غلام تھا اور ہرمزان بھی ایرانی تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک روز فیروز میرے والد کے پاس سے گزرا، اس کے پاس 2 دھاری خنجر تھا۔ میرے والد نے اس سے وہ خنجر لے کر دیکھا اور پوچھا، تو نے اسے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ بولا، میں اس سے دل بہلاتا ہوں۔ تو میرے والد کے پاس اسے کسی آدمی نے دیکھ لیا۔ اب یہ دونوں جب بات کر رہے تھے ہرمزان اور ابو لولو، تو ایک آدمی نے دیکھ لیا، اور جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو اس آدمی نے کہا، میں نے اس کو ہرمزان کے پاس دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے اسے یہ خنجر دیا تھا۔ تو پھر غضب پر قابو نہ رکھتے ہوئے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اچھا، پھر آگے مزید جو ہے نا وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے بیسیکلی بہرحال یہ قانون کی خلاف ورزی تھی، یہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹ نے کرنا تھا جو بھی کرنا تھا، اور تحقیقات کے بعد کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی جو بہت سے ایک اس طرح ہو جاتا ہے نا کہ کوئی انسان اٹھتا ہے اور کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو وہ وائلیشن ہوتی ہے اسٹیٹ کے قوانین کی، ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کی سازش کے اصل محرکات اور عوامل کا صحیح علم نہ ہو سکا۔ بات نہیں ختم ہوگی، جن لوگوں نے کچھ نہ کچھ بتانا تھا وہ تو سارے قتل ہو گئے، ٹھیک ہے، متعلقہ افراد ہی سارے قتل ہو گئے، تو پھر محرکات کا، موٹیوز کا سراغ لگانا دشوار ہو گیا۔ اور تاریخی طور پر اس بات میں کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے وہی خنجر جس سے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہرمزان اور جفینہ کے ہاتھ میں دیکھا گیا تھا، اور دیکھنے والے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لؤلؤ اور ہرمزان دونوں سرگوشی کر رہے تھے، اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اچانک وہاں آ جانے سے ان کے ہاتھ سے خنجر گر گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب یہ خنجر دیکھا گیا تو یہ وہی تھا جس کے متعلق ان دونوں حضرات نے بتایا تھا کہ وہ خنجر ہرمزان کا ہے اور اس نے ابو لولو کو دیا ہے، اللہ عالم۔ اور ابو لولو فیروز کی بیٹی اس شبہ میں قتل کی گئی تھی کہ وہ بھی اس سازش میں شریک تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ کا اسلحہ چھپا کے رکھتی تھی۔ پھر پیج 289 پہ آپ دیکھ لیجئے، درمیان میں کئی واقعات ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان کو گو تھرو ضرور کر لیجئے گا، اس سے آپ کو ایک بہت آرگنائزڈ اور بہت مربوط ایک جو سارا ڈھانچہ ہے نا ان کی خلافت کے نظام کا اور ان کے کنٹرول کا بیسکلی، تو وہ پتہ چلے گا۔ ایک واقعہ جو اس دور میں ہوا ہے وہ ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہے، اور اس وقت جب ان کا جنازہ گاہ میں لایا گیا تو اتنی کثرت سے لوگ آ گئے کہ جگہ تنگ پڑ گئی، اور پھر مجبوراً یہ جنازہ بقیع کے اندر رکھنا پڑا، اور اتنی بھیڑ تھی کہ اتنی تعداد میں کسی اور جنازے میں کبھی نہیں دیکھی گئی، جنازے کے قریب جانا بھی ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ بنو ہاشم جو ان کے اپنے قبیلہ تھا وہ جنازہ اٹھائے ہوئے تھے، جب وہ لحد کے قریب پہنچے تو لوگوں کا اس قدر زبردست ہجوم ہو گیا کہ وہ خود بے بس ہو گئے کہ ہم دفن کیسے کریں۔ تو پھر اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے الگ ہو کر اپنے رضاکار، اور یہ والنٹری پولیس تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ والنٹری پولیس سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ ہی نے بنائی تھی،
تو ان کو بھیجا اور لوگوں کو انہوں نے پیچھے ہٹایا، بالکل جیسے ایک اتھارٹی کے ساتھ کوئی جیسے کہ پولیس آ جائے یا شرطے آ جائیں تو ڈسپرس کریں ہجوم کو، تو انہوں نے ہجوم کو ڈسپرس کروایا اور پھر وہاں صرف بنو ہاشم کو چھوڑا، پھر انہوں نے جنازے کو قبر میں اتارا اور دفن کیا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت سے عبادات اور معاملات میں فقہی اجتہادات ہیں، بعض کے ساتھ صحابہ نے اگری کیا، بعض کے ساتھ نہیں کیا، لیکن ان کے پاس ان کی اپنی وجوہات موجود تھیں۔ حلالہ کی شدید ممانعت کرتے تھے، صفحہ 302 پہ اس کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص آپ کے پاس آیا، آپ سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، تو آپ نے آنے والے سے اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ آپ دیکھیں خلیفہ وقت ہیں، سوار ہو کے جا رہے ہیں، آنے والا بالکل قریب آ گیا ہے، اور اس کے برعکس ذرا آج کی سیکیورٹی پروٹوکول، ہٹو بچو، کوئی انسان ہے جو کسی کے پاس پہنچ بھی سکے؟ اور یہ 12,000 مربع میل کا حکمران یہ خلیفہ تھا، ہاں عام کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے آپ سے ایک کام ہے، تو انہوں نے فرمایا مجھے ذرا جلدی ہے، اگر تم پسند کرو تو میرے پیچھے سوار ہو جاؤ اور اپنی ضرورت پوری ہونے تک میرے ساتھ رہو۔ تو وہ آپ کے پیچھے سوار ہو گیا اور کہا میرے ایک ہمسائے نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور اب بہت پشیمان ہے، میں چاہتا ہوں کہ مال اور جان کے ذریعے سے اس کی مدد کروں، اس کی بیوی سے نکاح کروں، پھر خلوت اختیار کر کے اسے طلاق دے دوں تاکہ اس کا پہلا شوہر دوبارہ اس سے نکاح کر سکے۔ آپ نے فرمایا اگر اسے مستقل بیوی بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے نکاح مت کرنا۔ وہ پلانڈ حلالہ جو ہے، جو ہمارے ہاں رائج ہے، وہ کسی صورت بھی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ پھر عہد عثمانی کی فتوحات، پیج 311۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر جن علاقوں میں مسلمان گئے ہوئے تھے اور مارکوں میں شریک ہوئے تھے، تو وہاں پر جو دشمن تھے وہ بہت دلیر ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سن کر، اور ایرانی اور رومی تو دوبارہ سے اپنا خواب دیکھنے لگے ایران واپس لینے کا اور رومنز سیریا واپس لینے کا۔ تو انہوں نے اپنی جمعیتیں جو ہیں وہ اکٹھی کرنی شروع کی، اور ایران کے وہ بادشاہ جو آخری تھا یزدجرد، اس کی بات ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت والی فتوحات میں کر لی تھی کہ 20 سال وہ ایران کا حکمران رہا ہے، جس میں 4 سال اس نے بڑی زبردست حکومت کی، اور آخری 12 سال وہ جلا وطنی میں، کبھی کسی سٹیٹ میں، کبھی کسی سٹیٹ میں، کبھی کہیں پناہ گزین، کبھی کہیں، اور پھر بالآخر جہاں وہ پناہ گزین تھا وہاں پر ایک معمولی کوئی یا بیکر تھا یا کوئی پنچکی بنانے والا تھا جس نے اس کو قتل کر دیا، اور اس طرح وہ لٹا پٹا جو ہے وہ ختم ہوا۔ اور اس نے جب قتل کیا اور اس کا بیگ کھولا تو اس کے اندر کسریٰ کا وہ تاج تھا، تو اس کو پتا چلا کہ میں نے تو کسریٰ کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ اس کا انجام ہوا۔ بہرحال نہ ایران واپس ہوا اور نہ ہی سیریا میں انہوں نے ہرقل نے اور رومنز نے ایک دفعہ الیگزینڈریا، سکندریہ جو کہ سب سے بڑی ایک فتح تھی سیریا کی، وہ الیگزینڈریا کا شہر وہ واپس لے لیا رومنز نے۔ تو اس وقت پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے فاتح مصر کون تھے؟ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، انہی ہی کو دوبارہ کمانڈر بنا کر بھیجا کہ آپ ہی دوبارہ جائیں اور آپ ہی سکندریہ کو واپس لیں۔ اور یہ بھی بڑی ایک انٹیلیجنٹ ایک بات تھی کہ ان کو پتا تھا رومنز کے ساتھ وہ ایک مارکا ایسا کر چکے ہوئے تھے کہ جس میں انہوں نے ان کو شکست دی تھی، اور بڑا ہی انٹیلیجنٹ ایک ان کی موو اس میں ہے کہ انہوں نے شروع میں رومنز نے جب تباہی مچانی شروع کی، جب ان کو پتا چلا کہ عمرو بن العاص آ گئے ہیں، مسلمان آئے ہیں مارکے کے لیے، تو انہوں نے ان کو کرنے دیا جو بھی یہ کر رہے ہیں مصریوں کے ساتھ۔ مصری کاپٹک کرسچنز تھے، ٹھیک ہے، وہاں کے لوکلز تھے، تو ان کو بالکل روکا نہیں اور ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی، تاکہ ایک دفعہ جو مصری ہے نا وہاں کے لوکلز وہ یہ دیکھ لیں کہ رومنز جب آتے ہیں تو وہ کیا کیا ظلم کرتے ہیں اور کس کس طرح سے وہ خوریزی کرتے ہیں، اور اس سے جو ساری ہمدردی ہے اور جو مین پاور سائڈ جو لینی ہے وہ وہی ہوا جو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ پھر جب ہم مارکے میں آئیں گے تو یہ مصری سارے ہماری سائڈ پہ ہو جائیں، اور یہی ہوا۔
اور انہوں نے پھر بہت ہی جیداری کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اکیلے تنہا اپنا گھوڑا دشمن کی صفوں میں لے گئے، اور گھوڑا ان کا گر گیا تو یہ اتر کر پیدل انہوں نے جنگ کی اور سپاہیوں کے اندر گھس گئے، اور ان کو دیکھ کر مسلمانوں کا جو جذبہ ہے وہ بہت ریوائو ہوا، اور بہرحال پھر سکندریہ مسلمانوں نے واپس لے لیا رومن سے۔ پھر جو فتح ہے ایک جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سائپرس کی۔ وہ باقاعدہ پوری طرح سے کبھی بھی فتح نہیں ہوا، لیکن سائپرس کے لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا کہ تم لوگ ہمارے خلاف رومنز کو کبھی بھی نہیں سپورٹ کرو گے، اور وہ معاہدہ انہوں نے لکھ لیا، اور چاہے اپنی کمزوری کی وجہ سے یا چاہے ویسے ہی مسلمانوں کی خار میں، بہرحال کچھ عرصے کے بعد انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اور تب پھر بحری بیڑے کی اجازتیں جو ہیں وہ مل گئی ہوئی تھیں، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس وقت وہ شام کے گورنر تھے، تو انہوں نے پھر کئی بحری بیڑے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 500 بحری بیڑے بھیجے ان کے اوپر ایک یلغار کرنے کے لیے، اور کیونکہ انہوں نے پیکٹ اور ٹریٹی کو توڑا، لیکن سائپرس کبھی بھی پوری طرح سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا نہیں ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 359 پر کہ معاویہ بن ابو سفیان، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہما شام کے گورنر تھے، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ ہی سے اصرار کر رہے تھے، اور یہ تقریباً یہ ان کی عمر جو ہے نا اس وقت یہ کوئی تقریباً 20s میں ہے، یہ ینگ مین ہے، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مانگتے تھے اجازت بحری بیڑے کی، اور بحری بیڑا جو ہے وہ بہت ضروری تھا، کیونکہ رومنز تو بہت پروفیشنٹ تھے بحری جنگ کے اندر۔ تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ہمس کی ایک بستی کے لوگ اہل روم کے کتوں کے بھونکنے اور مرغیوں کے چلانے کی آوازیں سنتے ہیں، یعنی they are that close، اور درمیان میں صرف کوئی سمندری کوئی جگہ جو ہے وہ حائل ہے۔ تو انہوں نے روم کے قرب کا اس قدر دردناک نقشہ کھینچا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ تو مشورہ کن سے لیا عمر رضی اللہ عنہ نے؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے، کہ مجھے سمندر اور اس کے مسافروں کی صورتحال سے آگاہ کرو۔ اب یہ عربز ہیں اور یہ ڈیزرٹ کے رہنے والے ہیں، سمندر ان کے لیے بڑی ہی خوفناک بلا ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی اس کے لیے اتنے اس سے نڈر نہیں ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص جو بھی کارنامے کیے بحیثیت انسان کیے، اس سے ان کی ہمارے ذہن میں بہت بڑی ہونی چاہیے کہ جو جو کچھ کر گئے وہ کتنا بڑا تھا، کنسیڈرنگ کہ وہ کس جگہ کی پیداوار تھی۔ بہرحال سمندر جو ہے اس کے بارے میں عمرو بن العاص نے جو لکھ کر بھیجا وہ یہ تھا، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی چھوٹی مخلوق اس کی بڑی مخلوق یعنی کشتی پر سوار ہوتی، انسان کشتی پر سوار ہوتے ہیں، وہ جھکتی ہے تو دل دہلنے لگتا ہے، اور جب حرکت کرتی ہے تو ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، بچنے کا یقین کم ہی ہوتا ہے، غرق ہونے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں، لوگ اس میں اس طرح سوار ہوتے ہیں جیسے کسی لکڑی کے تختے پر کیڑے بیٹھ جاتے ہیں، جو ہی وہ الٹ پلٹ ہوتی ہے تو لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ اور ایپٹ ہے، بالکل ایپٹ ڈیفینیشن ہے۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھنے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میری طرف سے تمہیں بحری جنگ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر مبعوث فرمایا، میں سمندر پر کسی مسلمان کو ہرگز سوار نہیں ہونے دوں گا، اللہ کی قسم مجھے ایک مسلمان رومیوں کی ساری سلطنت سے کہیں زیادہ محبوب ہے، اور اب میرے سامنے ایسی درخواست کبھی پیش نہ کرنا، میں نے تمہیں ہی خبردار کر دیا ہے، تمہیں معلوم ہے میں نے اعلیٰ حضرمی سے کیا سلوک کیا تھا، حالانکہ میں نے اس معاملے میں اسے پہلے سے کوئی حکم بھی نہیں دیا تھا، یعنی میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، کشتی میں فوج نہیں بھیجنی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب انہوں نے پھر سے بھیجا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ this is the thing to do، یہ اس وقت کرنے کا کام ہے، ورنہ رومنز ہم پر دوبارہ کسی بھی وقت آ کے تو فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ اب جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اجازت طلب کی، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلے تو انکار کیا کہ جس بات کی اجازت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں دی اور میرے سامنے انہوں نے اجازت دینے سے انکار کیا تھا،
تو میں بھی نہیں اجازت دوں گا. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہمت نہیں ہاری، اصرار کرتے رہے. اب آپ ڈفرینس دیکھیے، عمر رضی اللہ عنہ سے اصرار نہیں کر سکے معاویہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ سے اصرار کرتے رہے. اور پھر یہ بھی لکھا کہ سائپرس، قبرص کی طرف سمندری سفر بڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. تو اس کے جواب میں عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اوکے اجازت ہے، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ گے. وجہ کہ پھر تم محتاط رہو گے، پھر تم کوئی ریکلیس نہ حرکت کرو گے، نہ ایسا کوئی ڈیسیجن کرو گے، اور تم انشور کرو گے سیفٹی سیکیورٹی ہر ایک فرد کی جب تمہاری بیوی ساتھ ہوگی. تو یہ بیوی جو ہے یہ ساتھ گئی تھی پھر، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہدایت دی کہ لوگوں کا انتخاب نہ کرنا، چوز مت کرنا کہ تم فلاں 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 جو ہے وہ آئے گا شپ پر، نہ ہی برا ڈالنا. والنٹیئرز، لوگ خود جو آتے ہیں آئیں، ٹھیک ہے، بخوشی جو ساتھ جانا چاہے اسے لے جانا اور اس کی پوری معاونت کرنا. اجازت مل گئی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے قبرص پر فوج کشی کے لیے ساری تیاری شروع کی، اور عکا کے بندرگاہ کے قریب کشتیاں جو ہیں وہ لانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے سوار ہو کر مسلمان سائپرس کی طرف روانہ ہو سکیں. ان لوگوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی اپنی بیوی فاختہ اور سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی ام حرام بنت ملحان بھی شریک تھی. اچھا، اب ایک چیز، یہ صحابہ ہیں، ان کی کوئی پراپر جنگی ٹریننگ نہیں ہوئی، اور آگے رومنز اور ایرانینز، اور ان صحابہ نے کس طرح یہ جنگیں لڑی ہیں صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر، اور ہر جگہ یہ پہنچے ہیں. اور اسی کشتی میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ جو میزبان رسول ہیں وہ بھی ہیں. اور ام حرام رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ام حرام بنت ملحان کے ہاں تشریف لے جاتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی یا تو رضائی خالہ تھی اور یا آپ کی والدہ آمنہ کی رضائی خالہ تھی، لہٰذا یہ دونوں خواتین ام حرام اور ام سلیم یہ محرم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، وہ آپ کی خدمت میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور پیش کیا کرتی تھیں. اور ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو ام حرام نے کھانا پیش کیا. اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے جوئیں ٹٹولنے بیٹھ گئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اور پھر آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے تو فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بحر اخبر پر سوار ہوں گے، ان کی مثال دنیا اور آخرت میں تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی سی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اللہم اجعلھا منہم، یا اللہ ان کو ان میں کر دو، ان میں شامل کر دے. پھر آپ نے سر رکھا اور سو گئے. پھر بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اب آپ کی مسکراہٹ کا کیا باعث ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد کو دوبارہ بھی فرمایا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے. تو اس مرتبہ آپ نے فرمایا انتی من الاولین، تم اس پہلے گروہ میں ہو جو وہاں پہنچے گا. پھر ام حرام بنت ملحان اسی بحری بیڑے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی گورنری کے زمانے میں وہاں پہنچی ہیں، اتری ہیں اور اپنے جانور پر سوار ہوئی ہیں. تو جانور بتکا ہے، وہ گری ہیں، ان کا سر پیچھے کسی پتھر یا چٹان پہ لگا ہے، آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہاں پر پھر مسلمانوں نے ایک مسجد بھی بنائی. مسجد موجود ہے، بعد میں کہتے ہیں ایک وقت پر تو وہ ہو گئی تھی بالکل ویران، لیکن بہرحال وہاں جہاں ان کی قبر ہے وہ آج بھی صالح عورت کی قبر کے نام سے وہ مقام جو ہے یا وہ قبر جو ہے وہ مشہور ہے. اب جب سائپرس میں مسلمان لینڈ کیے تو پھر وہاں پر مسلمانوں نے ان کو پیغام بھیجا سائپرس کے رہنے والوں کو کہ ہم تمہارے جزیرے کو چھیننے نہیں آئے، تم پر اپنا تسلط قائم کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے.
اور یہ کہ ہم اسلام کی سرحدوں کو شام کی سرحد کے تحفظ کی ضمانت چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر آئے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ بیزنٹینز جو ہیں وہ بھی سائپرس کو ہی اپنا ڈیرا بناتے تھے سیریا کی طرف آنے کے لیے، اور یہاں پر خرچ بھی کم پڑتا تھا اور یہاں سے وہ سپلائز بھی لیتے تھے، تو لہٰذا اگر تم لوگ ان کی یہ ساری ہیلپ چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور انہوں نے بہرحال اس وقت اس ٹریٹی پر سائن کر لیا، اور اس کے بعد مسلمان واپس سیریا آ گئے، لیکن اس کارروائی نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کسی بھی بڑے سے بڑے بحری مارکے میں کود جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا یہاں پر ایک سپہ سالار کے حوالے سے بھی بات دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن قیس رحمہ اللہ صحابی نہیں ہے، تابعی، اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما نے جب بحری فوج پر کمانڈر مقرر کیا تو عبداللہ بن قیس کو مقرر کیا۔ انہوں نے سردیوں اور گرمیوں میں 50 حملے کیے، اور اس دوران کوئی شخص بھی غرق نہ ہوا اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا۔ وہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لشکر کو خیر و عافیت سے رکھے اور ان میں سے کسی کو موت سے دوچار نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن قیس کو اکیلے ہی شہید کرنے کا ارادہ فرمایا تو کیا ہوا کہ وہ خبر رسانی کرنے کے لیے ایک کشتی میں اکیلے سوار ہوئے اور رومنز کے ایک علاقے کی بندرگاہ تک پہنچ گئے۔ اس جگہ کے لوگ خاصے غریب تھے اور وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن قیس ان کو کچھ دیں، تو عبداللہ بن قیس نے ان کو خیرات دی۔ اب خیرات مانگنے والوں میں ایک عورت بھی تھی، اور واپس جا کر تو اپنے گاؤں کے مردوں سے کہنے لگی کیا تم عبداللہ بن قیس کو پکڑنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کدھر ہے وہ؟ تو اس نے کہا بندرگاہ پر۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ عبداللہ بن قیس ہے، وہ جو بندہ خیرات دے رہا ہے؟ تو اس نے ملامت کرتے ہوئے کہا کہ تم اتنے نااہل ہو کہ عبداللہ بن قیس کو پہچان نہیں سکے۔ بہرحال وہ گئے اور ان کو پکڑا اور شہید کر دیا۔ پھر بعد میں اس عورت سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ یہ خیرات دینے والا تاجر عبداللہ بن قیس ہے، تو اس نے کہا کہ بظاہر تو وہ ایک تاجر معلوم ہوتے تھے، مگر جب میں نے ان سے مدد مانگی تو انہوں نے مجھے بادشاہوں کی طرح نوازا، ان کے طرز عمل سے میں نے پہچان لیا کہ وہ عبداللہ بن قیس ہیں، اور احسان کا بدلہ یہ دیا کہ اس نے جا کے مخبری بھی کر دی۔ ایسی خوفناک بلائیں ہوتی ہیں یہ جنگیں کہ کس طرح یہ انسان کا جو ایک اندر کا فطری جذبہ ہے نا احسان مند ہونا، اس کو بھی ختم کر دیتی۔ سن 32 ہجری میں یہ جو سائپرس والے ہیں یہ رومیوں کے زبردست دباؤ میں آئے اور عہد شکنی کی، اور پھر اسلامی افواج دوبارہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہاں بھیجی، اور پھر اسلامی فوج کے دباؤ میں آ کر سائپرس کا حاکم مجبور ہو گیا کہ وہ ان کے سامنے سرنگوں ہو جائے اور صلح کی بھیک مانگے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلی ہی جو شکیں تھی نا، کلازز تھے، اسی صلح پر ان کو برقرار رکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے، یعنی ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اللہ کی نافرمانی سے انسان کتنا گرتا ہے، کہ سیدنا جبیر بن نفیر نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ رو رہے ہیں حالانکہ آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور اسلام کو عزت دی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرا بھلا ہو، یہ قوم غالب تھی، یعنی یہ جو سائپرس والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، یہ قوم غالب تھی، ان کی سلطنت تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی ناقدری کی تو تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے انہیں کتنی پستی میں پھینک دیا، یعنی دشمن قوم پر بھی ترس آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں غلامی اور اسیری لکھ دی۔ جس قوم کے مقدر میں قید اور اسیری ہو وہ اللہ کے نزدیک نہایت بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا جب بندے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تارک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے بے وقت ہو جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کس طرح ہماری ساری کی ساری قوم ایک بھیک مانگے، ایک ہاتھ اٹھا کے غیر اقوام کے سامنے کھڑی ہوئی ہے کہ ہمیں کچھ دے دیں، اور کیسے کتنی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ باقاعدہ جب ٹی وی پر یہ آتی ہیں چیزیں، کس آنے والی ہے، کس آنے والی ہے، کس آ جائے تو بس ذرا جان میں جان آئے، کتنی زیادہ ایک وہ ہے آپ کی ہیوملیشن کا لیول اس وقت۔ اور یہ کس لیے ہے؟ سود خور ہم ہیں، رشوت خور ہم ہیں، شرک میں ہم مبتلا ہیں، ہمیں اپنی اتنی بڑی جو آفت آئی ہوئی ہے قدرتی،
اس کے اندر بھی کہیں وہیں انہی جگہوں پر چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر بھی. ٹرسٹ وردینس اتنی نہیں ہے کہ لوگ حکومت کو تو بالکل ٹرسٹ نہیں کر کے دے رہے کچھ بھی، این جی اوز کو دیں تو دیں، وہ بھی ان کو کہ جن کو وہ اچھی طرح سے کچھ جانتے ہیں. اور جب سائپرس کی غنیمتیں آئیں، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ ٹائم سائپرس میں جو غنائم حاصل ہوئے، تو عبادہ بن صامت بڑے سینئر اب یہ صحابی ہیں، تو انہوں نے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں موجود تھا، لوگ مال غنیمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اون کا ایک ریشہ لیا اور فرمایا اے لوگو میرے لیے اس مال میں سے خمس کے علاوہ اتنا مال بھی حلال نہیں اور خمس بھی تم پر خرچ ہوگا. تو معاویہ غنیمتوں کی تقسیم میں اللہ سے ڈرنا اور صحیح صحیح تقسیم کرنا، کسی کو اس کے حق سے زیادہ نہ دینا. اب اس پر کوئی حکمران جو آج کے دور کا ہو وہ بپھر بھی سکتا ہے کہ مجھے کیوں یہ کہہ دیا، اور اس کی نظر بندی بھی ہو سکتی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو خصوصاً ہے نا کہ بہت لینیئنٹ تھے اور بہت ان کے اندر ایک برداشت تھی، لوگوں کی باتیں جو ہے نا وہ اس کو سننے کی بہت برداشت تھی. تو بہرحال یہ ایک سینئر صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی تقسیم کریں، میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا غنائم کو. اور پھر عبادہ بن صامت نے ہی غنائم تقسیم کیے. انہوں نے کہا شام میں آپ سے زیادہ افضل عالم اور کوئی نہیں، لہٰذا آپ ہی لوگوں میں غنیمتیں تقسیم کریں اور اس کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں. پھر ایک معرکہ سیرینز کے ساتھ جو بحری ہوا ہے، پیج 397 پر اس کا ذکر ہے. اس کو ذات السواری کہتے ہیں، سود سے سواری. مسلمان بھی کشتیوں پر تھے اور رومنز بھی کشتیوں پر تھے، اور مسلمانوں نے رومیوں سے کہا کہ تم پسند کرو تو جنگ جو ہے ہم خشکی پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے رومنز نے بڑی تکبر سے کہا کہ جنگ تو پانی میں ہی ہونی چاہیے، یقیناً پانی میں ہونی چاہیے. ان کو یہ تھا کہ ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے ہماری سمندری جنگ کی مہارت میں. بہرحال مسلمانوں نے ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور رومنز جو ہے وہ ساری رات اپنے بگل بجاتے رہے. اور مسلمانوں نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ کیا تھی کہ بالکل کشتیاں رومنز کے بیڑوں کے پاس لے جا کر نیچے کود کے غوطہ خوروں نے اندر جا کر ان کو رسیوں کے ساتھ، اور سوچیں اس وقت یہ آکسیجن ماسک وغیرہ کچھ نہیں ہوگے، رسیوں کے ساتھ اتنے مضبوط طریقے سے ان کی بحری بیڑا اور اپنا بحری بیڑا ایسے باندھ دیے کہ وہ میدان بن گیا، وہ میدان جنگ بن گیا. اور اس میں اتنی خونریزی ہوئی اور اتنی قتل و غارت ہوئی، لا تعداد رومنز مارے گئے اور بہت سے مسلمان بھی شہید ہوئے. سمندر جو ہے وہ لال ہو گیا، سمندر کے پانی کے رنگ پر لال رنگ نے ڈومینیٹ کر لیا اور بیچ میں لاشیں تیر رہی تھی. تبری کہتے ہیں اس مارکے میں پانی پر خون غالب آ گیا، اور ان کا اپنا تھیوفینس ایک ان کا بیزنٹین ایک مورخ ہے، اس نے اس مارکے کو یرموک ثانی قرار دیا ہے، سیکنڈ یرموک آف سیرینز. اور یہ بھی معجزانہ تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا اور رومیوں کا بحری بیڑا شکست کھا گیا، اور ان کا کمانڈر جو ہے وہ وہاں سے نکل بھاگا اور ایسی بے بسی میں فرار ہوا کہ اس کا جسم زخموں سے چور چور. پھر وہ کارنامہ، وہ عظیم کارنامہ جو یونیک ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے، اور وہ ہے امت کو ایک مصحف پر جمع کرنا، پیج 423. آپ لوگ سب جانتے ہیں تدوین قرآن کا ہسٹری جو ہے آپ کو معلوم ہوگی. عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کتابت قرآن جو ہے وہ کیسے تھی، کاتبین وحی موجود تھے اور ٹیبلٹس پر، سٹون پر، لیدر پر، درختوں کی چھال پر، کبھی کبھار کاغذ پر جو ہے، اگر کیونکہ کاغذ ریئر تھا نا تو کبھی اگر مل جاتا، ورنہ انہی چیزوں پر اور اونٹ کے شانے کی ہڈی پر جو ہے وہ کتابت کر لی جاتی تھی. اور اسی طرح سے حفاظ بھی موجود تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ یمامہ میں جب بہت سے حفاظ شہید ہوئے صحابہ کرام، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا، مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو لکھوا ڈالیں، ٹھیک ہے. تو وہ مصحف کے نام سے لکھوا دیا گیا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کا چارج دیا گیا تھا.
اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ جو 3 دن تھے نا درمیان میں حیران ہوتی ہوں اس آرگنائز تھاٹ پروسیس کے اوپر کہ کیا کرنا ہے. 3 دن جب کوئی خلیفہ نہیں ہے تو کسی کو بھی کسی صحابی کو بھی وہ مصحف جو ہے وہ نہیں دیا گیا کسٹڈی میں. حفصہ ام المومنین، ایک عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تو وہ تھی ہی لیکن وہ ام المومنین بھی تھی. عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت میں آنے کے بعد وہ انہی کے پاس رہنے دیا. ایک آنر ہوتا ہے نا تو اس میں وہ انہی کے پاس تھا. اب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ ایک مسئلہ درپیش آیا جو کہ حذیفہ بن یمان لے کر آئے تھے بات کہ اہل شام اور اہل عراق ان کی قراتوں میں، اب صحابہ عرب سے شام میں جنہوں نے سکھایا انہوں نے، آپ کو اب یاد ہوگا کہ 7 احرف 7 حروف یعنی قریش اور عربوں کے جو 7 ڈائلیکٹس ہیں، جیسے قبیلہ کندہ کا ایک ڈائلیکٹ ہے، حوازن کا ایک ڈائلیکٹ تھا. تو شروع میں اجازت تھی کچھ چیزوں کو اپنے اپنے ڈائلیکٹ میں پڑھنے کی، کچھ الفاظ کو. فار ایگزامپل سورۃ القاریہ میں آتا ہے کالعہن المنفوش، ٹھیک ہے، لیکن ایک قبیلہ جو ہے وہ کسوف المنفوش پڑھتا تھا، صوف صاد واو فا، ٹھیک ہے. تو اب اون کا ہی ہے میننگ دونوں کا، لیکن یہ تو تھے نا اس وقت کے عرب اور یہ جانتے تھے کہ اس اختلاف کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیکن جب اجمیوں کے ہاتھوں میں قرآن آیا تو وہاں پر تو ایسی پریشان کن حالت آرمینیا آذربائیجان کی فتوحات میں انہوں نے دیکھی حذیفہ بن یمان نے کہ وہ سخت پریشان ہوئے اور آئے مدینہ اور کہا امیر المومنین اس امت کو سنبھالیے اس سے پہلے کہ یہ کتاب اللہ میں یہود و نصارہ کی طرح اختلاف میں پڑ جائے. تو پھر سیدہ حفصہ کے پاس سے وہ مصحف منگوایا گیا، ان کی مزید نقلیں کی گئیں. بعض نے لکھا ہے 4 کی گئیں، بعض نے لکھا ہے 5 کی گئیں. 5 پر زیادہ اتفاق ہے غالباً. اور انہی زید بن ثابت کو چارج دیا گیا اور پھر ساتھ عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث ان کو ان کے ساتھ شامل کیا. زید بن ثابت انصاری تھے، باقی تینوں حضرات قریشی تھے، اور ان کو حکم دیا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ زید سے اگر کوئی اختلاف ہو جائے قرات میں تو قریش کی لغت کے مطابق لکھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے. پھر اس مصحف کی کئی کاپیاں تیار کی گئیں. اب نہ کوئی پرنٹنگ پریس ہے، نہ کوئی فوٹو کاپی ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے، لکھا گیا. کتنا وقت لگا ہوگا، کتنی جاں فشانی کے ساتھ یہ کام ہوا. اور پھر حضرت عثمان نے مصحف دوبارہ سیدہ حفصہ کے ہاں بھیج دیا رضی اللہ عنہا، اور ایک کاپی جو تیار ہوئی تھی وہ مختلف صوبوں میں بھیج دی. مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، ان جگہوں پر ایک کاپی بھیجی گئی اور حکم دیا کہ اس آفیشیل صحیفے سے اب قرآن پڑھایا جائے گا، اس قرات کے مطابق اب پڑھایا جائے گا، اور اس کے علاوہ جتنے مصاحف رائج ہیں انہیں جلا دیا جائے. تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا اور اس کی وجہ سے امت میں قرآن پر اختلاف جو ہے اس کا سد باغ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے آنر کیا ہے اس مصحف کو، آج بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مصحف عثمانی. اور یہ جو قرآن جمع کرنے کا مشورہ تھا یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کیا. اور مصعب بن سعد اس وقت کہتے ہیں کہ میں صحابہ کے پاس موجود تھا کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی نقول تیار کرنے کے بعد باقی ماندہ مصاحف جلوائے تھے اور صحابہ سب ان کے ساتھ تھے اس ساری چیز کے اندر. تو آج بھی عرب ورلڈ میں قرآن پاک کو شہید کرنے کا جو بیسٹ طریقہ سمجھا جاتا ہے وہ جلانا ہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایسے جلایا جائے کہ راکھ بالکل ختم ہو جائے، ہر چیز بالکل راکھ بنے، اور پھر اس کو کسی پانی میں یا کیاری میں یا کہیں آپ بہا دیں. یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ راکھ بھی جو ہے وہ کسی گندے پانی میں یا کہیں جا کر مکس ہو. اس کے ادب کے تقاضے ملحوظ رکھنے ہوتے ہیں. پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر مصحف کے ساتھ ایک قاری بھی روانہ کیا.
ہر صوبے میں، اور وہ رسم عثمانی والے نسخے میں مذکور صحیح اور متواتر قراتوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ اہل مکہ کی طرف مصحف کے ساتھ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، شام میں مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا گیا، کوفہ میں ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ مصحف لے کر گئے، اور اہل بصرہ کی تعلیم کے لیے عامر بن قیس گئے، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم ملا کہ وہ مدینہ میں مصحف کی تعلیم دے۔ یونیفارمٹی، اسٹینڈرڈائزیشن سے بہت سے فتنے جو ہے نا ان کا سدباب ہو جاتا ہے۔ تو یہ امت پر سب سے بڑا احسان ہے جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔ باقی اس کتاب میں ایک ڈیٹیل ہے کہ کون سے صوبے میں آپ کے کون کون سے گورنرز تھے، لیکن بیسکلی جو مین خلافت کا جو ڈھانچہ ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم جو اختلافات ہیں جو ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور کیا کیا اختلاف ہوا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مثلا کیا اختلاف تھا، اور مختلف جو پھر خوارج ہیں ان کو کیا اختلاف ہوا، اور پھر کس طرح سے بلڈ اپ ہوئیں وہ چیزیں، اور جو کہ ٹریجڈی میں اینڈ اپ ہوئیں۔ تو انشاءاللہ اس کا ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔